السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے وضو کے مسائل، ٹھیک ہے؟ کس کے مسائل پڑھ رہے تھے؟ وضو کے مسائل۔ اچھا، وضو کے لیے اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ ایک بار نہیں دھو سکتے؟ 2 دفعہ دھو سکتے ہیں۔ 3 سے زائد مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ افضل ہے، اور 1 اور 2 ٹائم اس وقت ہے جب پانی کی قلت ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کے اعضاء دھوئے تو اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا، زیادتی کی، ٹھیک ہے؟ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لائک آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لائک ظہر ٹائم آپ نے وضو کیا ہے، آپ کا وضو ہے برقرار ہے، آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة، رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں دے کر نہ چلے، ٹھیک ہے؟ انگلیوں میں انگلیاں دے کر نہ چلے۔ لائک آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈ ہے، دوست ہیں، تو اس کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے مت چلو، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے۔ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اب ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ لائک آپ لوگ بیٹھے ہیں وضو کر کے، ٹھیک ہے، ویٹ کر رہے ہیں آپ، ہم اکثر امام کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، ویسے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی اونگ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے، ود آؤٹ ٹیک، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ ٹیک لگائی ہوگی تو آپ کو صحیح والی نیند پھر آ جاتی ہے اور پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواہ ابو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ لائک انہوں نے ٹیک نہیں لگائی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم ایسے اونگ لے رہے ہوتے ہیں تو سر ہمارے جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ٹیک ہے کسی بھی چیز سے، یہ نہیں آیا کہ دیوار کے ساتھ ہی ٹیک، مطلب اگر ہم نے یہ ہاتھ کی ٹیک بھی دی ہوگی وہ بھی
بالکل ٹیک ہے نا، کسی بھی چیز سے ٹیک لگا لیں آپ، تو آپ کو نیند آ گئی، ٹھیک ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر انسان کو مطلب شک میں ہوتا ہے نا انسان، اب پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ مطلب شک ڈالتا رہتا ہے، آپ کا وضو میں خلل ڈالتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شیطان وضو میں خلل ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ولہان۔ کیا نام ہے؟ ولہان، ٹھیک ہے۔ واو لام ہے الف، ٹھیک ہے، یہ الف ہا نون ولہان۔ اب کیا بیوی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پکی بات ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کنڈیشن کیا ہے جس بات پر قابو ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ خود پہ کنٹرول کرنے والے ہوں۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو ٹوٹ جاتا ہے، لائک آپ کا وضو ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا اور اونٹ کا گوشت تھا، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ٹوٹتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اونٹ میں کینہ ہوتا ہے، کینہ، کدورت، بغض، حسد، یہ ساری اس چیز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تھوڑا شیطانی خصلت بھی ہوتی ہے اونٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضى بيده الى ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب پیا لبنا دودھ ثم پھر دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ لائک دودھ پیتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو ضرور کلی کیا کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بعض وقت ہماری عادت سے ہم دودھ پیتے ہیں تو تب بھی کلی کر کے ہی سونا چاہیے، ٹھیک ہے، ود آؤٹ کلی نہیں سونا چاہیے اور ود آؤٹ کلی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ وضو نہیں ٹوٹا لیکن کلی لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔
عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المز فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل رواہ ترمذی۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مزی ایک بیماری ہے، بعض زیادہ تر یہ مردوں کو ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ڈسچارج ہوتا ہے جس سے مطلب کہ وضو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اوکے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مستقل بیماری، لائک جیسے وہ ہم نے پڑھی ہے استحاضہ کی، ہے نا، مسلسل 1 ماہ 2 ماہ رہتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے 7 دن آپ حیض کے شمار کریں گے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے، یا پھر دوسری صورت کیا تھی 2 نمازیں جمع کر کے اس سے پہلے غسل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لائک پہلی نماز کو تاخیر کریں گے اور دوسری کو جلدی کریں گے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی نماز کسی بھی صورت میں آپ لوگ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو فوری وضو کر کے۔ اچھا ایک سوال پوچھتی ہیں آپ لوگوں سے، اگر جماعت ہو رہی ہے، دوران جماعت آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، کیا کریں گے؟ فوری سلام پھیر کے تو جائیں گے، وضو کر کے پھر اپنی جتنی بھی رکھیں پڑی ہیں وہ ساری واپس پڑھنی ہیں، مطلب جو اور پتہ ہے آپ نے ناک پکڑ کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایک حکمت بتائی گئی ہے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے تاکہ لوگوں کو بھی فیل نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو اور لوگوں کو بھی نہ۔ جب جماعت ہو رہی ہو تو آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ناک پکڑ کے آ جانا ہے، وضو کرنا ہے، پھر جتنی رکھتے رہ گئی ہیں وہاں سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ہاں بالکل، نکسیر میں بھی ناک ہی پکڑ کے آنا۔ ویسے بعض کا یہ بھی آتا ہے کہ نکسیر سے نہیں بھی مطلب ٹوٹتا، جب زیادہ ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ریپیٹ کریں، سارا کچھ ہم نے ٹیک لگا کے سونے سے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگنے سے، ٹھیک ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، ہوا خارج ہونے سے، ہاں جی بالکل وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ منی یا مزی ایسی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ڈسچارج جو ہوتا ہے اس سے وضو، حیض سے بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہہ جب آتی ہے منہ بھر کر اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ وومٹنگ، ٹھیک ہے، بالکل مبارک آئے تو، ٹھیک ہے، زیادہ آئے۔ ایک ہوتے ہیں نا ایک ارادہ تن کرتے ہیں آپ، اور ایک بلا ارادہ ہوتی ہے، بلا ارادہ جو ہے اس سے نہیں ٹوٹتا، ایک ارادہ تن لائک کسی نے انگلی مار کے باہر نکالا سارا پھر ٹوٹ جاتا۔ التیمم، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ تیمم کن صورتوں میں ہے نوٹ کر لیں، تیمم کن صورتوں میں کریں گے ہم؟ نمبر 1 شدید سردی ہو، ٹھیک ہے، جس میں کیا خوف ہو، ٹھنڈ لگنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 شدید بیماری ہو، شدید بیماری کی حالت میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو خدشہ کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پانی نہ ملنے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تیمم وہی تو بتانے لگی ہوں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔
تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ بتاتی ہوں، بتاتی ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، ٹھیک ہے۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹ پوٹ ہوا نا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ مٹی ہے یہ، اور ہاتھ مارے، ٹھیک ہے، مٹی پہ ایسے رگڑنا نہیں ہے، بس مٹی پہ ایسے کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آتا ہے جھاڑنا بھی ہے، تو بعد میں آتا ہے کہ آپ پھونک بھی مار لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے آپ منہ پہ مطلب ایسے کر لیں ٹوٹلی، مطلب آپ کی پیشانی سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، ٹوٹلی یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ہاتھ، ٹھیک ہے، ایسے۔ اب یہ ایک طریقہ آ گیا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایسے کیا مٹی پہ آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑے سے جھاڑے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دایاں ہاتھ پہلے بائیں پہ پھر بایاں دائیں پہ اور پھر اس کے بعد یہ دونوں طریقے، ٹھیک ہے۔ مٹی نہیں ملتی، پاک مٹی سے ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر کوئی دیوار ہے، دیوار کے اوپر ڈسٹ ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی کام چل جاتا ہے، بالکل مٹی، ٹھیک ہے، اکثر دیواروں پہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کچے گھر ہیں وہاں تو مٹی عام مل جائے گی، شدید سردی ہو، نہیں ہمارے نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے نا شدید سردی ہے، ادھر سے بیماری بھی شدید ہے، ٹھیک ہے۔ اب گرمیوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ شدید بیماری میں بھی آپ تیمم کریں، ٹھیک ہے۔ وضو، ہاں اگر کسی کو ایسی بیماری ہے ٹھنڈ لگنے کا خدشہ ہے گرمی میں بھی، تو پھر اس صورت میں تیمم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیمم کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ بہت ایزی ہے۔ بتائیں کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، سب سے پہلے مٹی کے ہاتھ یوں رگڑنے میں یوں کر کے ہاتھ مارنے ہیں، اس کے یہاں یوں کر کے جھاڑ لیں یا پھر پھونک مار لیں گے۔ پھر پہلا جو طریقہ ہے پہلے منہ پہ پورا جا سمیت اوپر سے نیچے تک دونوں ہاتھ پھیریں گے، پھر دایاں جو ہے بائیں پہ اور بایاں دائیں پہ مار لیں گے۔ اور سیکنڈ طریقہ اس طرح ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہم لوگ ہاتھ جو ہے مٹی پہ ماریں گے، پھر جھاڑ کے دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں پہ اور بایاں دائیں پہ اور پھر منہ کے اوپر پھیریں گے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب؟ ہاں، اور ایک بات یاد رکھیے، بسم اللہ لازمی ہے۔ وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، تو یہ بھی وضو ہی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، یعنی پانی کی صورت، وضو مطلب اس صورت میں نا جب پانی نہ ملے یا شدید بیماری ہے آپ کو یا شدید سردی، مطلب ہمارے دین میں اتنی آسانی ہے، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہلکا سا کر لیں جھاڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہوئی۔ یہ مردوں کو اکثر مطلب ہوتی ہے شکایت، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا، مطلب اس کے سر میں زخم بھی تھا، اس کے باوجود لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف اور بڑھ گئی، یعنی جو اس کے سر میں تکلیف تھی اس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے، اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا۔ یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ بغیر علم کے فتویٰ دینے سے گریز کریں، بغیر علم کے فتویٰ دے کے لوگوں کو ہلاکت میں مت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اب شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن عاص، اچھا یہ امر ہے ورڈ، عمرو نہیں پڑھنا اس کو، کیا ورڈ ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، یعنی بہت زیادہ سردی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا۔ اس کو تقریری حدیث بھی کہتے ہیں، لائک صحابہ کرام نے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، ان کو منع نہیں کیا، وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ پانی ملنے سے تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے، یعنی تیمم کیا ہے اس کے بعد آپ کو پانی مل گیا ہے تو پھر جو ہے آپ لوگوں کو پانی سے وضو کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسہ بشرتہ فان ذلک خیر، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب پانی مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ایک بات اکثر مشہور ہے کہ تیمم کے لیے سفر ضروری ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کے لیے سفر ضروری نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں ہی تیمم ہوگا۔ 3 پوائنٹس بتایا نا کن صورتوں میں تیمم ہوگا، شدید سردی، شدید بیماری اور پانی نہ ملنے کی صورت، اور جب پانی مل جائے گا تو پھر تیمم ختم ہو جائے گا خود، پھر آپ کو پانی سے وضو کرنا ہوگا۔ آج ہم پڑھتے ہیں مسائل متفرق مسائل، یعنی جو ملے جلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ ان ابو ملی بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ درندے کون سے ہوتے ہیں؟ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گوشت خور ہوتے ہیں، اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع فرمایا ہے، اوکے۔ درندوں کی کھال نیچے، اب دیکھیں نا جیسی صحبت ہوگی، جیسی عادت ہوگی انسان میں، وہ پھر چیزیں کنورٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے، جی کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب، رواہ مسلم۔ کہ فطرت میں سے 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں چیزیں ہیں، یہ نیچر میں ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کتروانا، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں جو ہے نا یہ
سنت کے خلاف ہیں۔ کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، جب کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ مونچھیں اندر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فطرت میں ہے، انسان کی نیچر میں ہے 5 چیزیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان مرد اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ ہاں جی، سب سے بڑھ کے یہ چیز ہم لڑکیوں کے لیے ہے، جو اتنے اتنے بڑے نیل رکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں پھر میل پھنسا ہوتا ہے، پھر آٹا گوندتی ہیں، اسی سے وہ جراثیم جاتے ہیں، پھر سب کو کھلاتی ہیں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی آپ کے نیل بڑھانے سے نہیں ہے بلکہ نیل کاٹنے سے ہے، ٹھیک ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب گرمیوں میں کیا ہونا چاہیے، اب ضروری نہیں ہے آپ 40 دن ہی پورے کریں، اس سے اسمیل بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 15 دن بعد، ٹھیک ہے، کلین، نیٹ اینڈ کلین رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اسمیل نہ آئے، آپ لوگوں سے اریٹیشن نہ دوسروں کو محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف ہمیشہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً میاں بیوی میں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، بیوی صاف ستھری نہیں رہتی، پھر وہ باہر منہ مارتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، بیوی صاف ستھری نہیں رہتی، پھر جب وہ باہر دیکھتے ہیں لڑکیاں بڑی صاف ستھری ہیں، انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کیا کریں، نہ کہ باہر۔ بازار جانا ہے تو تیار شیار ہو کے جانا ہے، خاوند گھر میں ہے تو گندے کپڑے پہنے ہیں، برے حال ہیں آپ کے، کھانا بنایا ہے، پیاز کی اسمیل آ رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی مشرک لوگوں کی مخالفت کرو، کیوں؟ داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کرواؤ۔ مشرک لوگ جو ہیں وہ داڑھی تو رکھتے ہیں اور ان کی مونچھیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اکثر سکھ حضرات دیکھے ہوں گے آپ، تو پتہ ہے ان سے اسمیل بھی آتی ہے، وہ اپنے بال جو ہے نا وہ کہیں سے بھی نہیں صاف کرتے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ اب بعض عورتوں میں نے خود دیکھا گیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ایسے حالات گزرے ہیں، سو کے اٹھتی ہیں، اٹھتے کچن میں بھاگتی ہیں، آٹے میں ہاتھ ڈالا، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھولے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی یہ مسلم کی حدیث ہے، تو ٹھیک ہے۔ خصوصاً عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، اٹھی ہیں ایمرجنسی، اگر اٹھی ہیں کچن میں گئی ہیں، پکڑے پرات پکڑی، آٹا گوندا، گندے ہاتھ ویسے، تو جب تک 3 مرتبہ آپ اچھی طرح سے اپنے ہینڈ واش نہیں کر لیتی تب تک آپ کھانے کی طرف نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو؟ اور جس میں ہم نے باجی نے یہ پوائنٹ کرا تھا کہ اگر آپ واش روم گئے نا تو واش روم میں پہلے جا کر اپنا ہاتھ واش کریں اور پھر آپ بالکل، میں تو ایسا کرتی ہوں، پہلے باہر سے ہینڈ واش کر کے اندر جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے میری خالہ پڑھتی تھی لاہور جامعہ قادسیہ میں، تو وہ کہتی تھی جو ہماری ایک فیلو تھی، قرآن کی کلاس ختم ہوئی ہے اس کے بعد میں واش روم جانا، وہ پہلے ہاتھ دھو کے نا تو پھر واش روم جاتی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کیوں، کہتی دیکھیے ہم نے قرآن پڑھا ہے، مطلب تقویٰ ہے نا، یہ بھی ایک قرآن پڑھا اور ہم ایسے واش روم میں چلے تھے، اس لیے وہ پہلے ہینڈ واش کرتی تھی باہر۔ تو پہلے آپ کے ہاتھ کو چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہے، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے واش روم میں چلے گئے ہیں، وہ واش روم کے ٹیپ کے اوپر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی بہت خوشبودار تھا۔
ہے سپورٹ لگنے سے ہی ناپاک ہوتا ہے کپڑا، پسینے سے نہیں۔ ہاں اب ایسا نہیں آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے پورا کپڑا نہیں دھونا، پسینہ آتا ہے، اسمیل آتی ہے، تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، طہارت کے مسائل پڑھ رہے ہیں نا۔ صفائی نصف ایمان ہے، لوگوں کو ہماری وجہ سے اریٹیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایون کہ میں نے تو آپ لوگوں کو یہ بھی کہا کہ ابائے بھی اپنے 2 دن بعد دھویا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔